تیار کرنے کے لیے لکڑی کی کٹائی اور تراش خراش تو ویسے ہی کی جاتی ہے جیسے دوسرے فرنیچر کی ہوتی ہے، البتہ اس پر کیا جانے والا کام ذرا مختلف نوعیت کا ہے جسے چترائی کہتے ہیں۔ چترائی ایک انتہائی نازک کام ہے اور اس فن سے کھلنے والے نقش و نگار کی بدولت رنگین فرنیچر کے ایک ایک بیڈ کی قیمت کئی لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے شاہکار تراشنے والے چنیوٹی ہنرمندوں کا کام کس طرح کئی صدیوں تک اپنے فن کی داد وصول کرتا ہے، یہ حقیقت جاننے کے لیے کچھ لمحے چنیوٹ کی تاریخی شاہی مسجد میں گزارنے ہوں گے۔ 1635 عیسوی سے 1644 عیسوی کے درمیان تعمیر ہونے والی چنیوٹ کی شاہی مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے وزیر اعظم نواب سعد اللہ خان نے بادشاہ کا وزیر اعظم بننے کے موقع پر شکرانے کے طور پر بنوائی تھی۔ سنگ ابری سے مشابہ فاختائی رنگ کی مقامی چنیوٹی پتھر سے تیار ہونے والی مسجد کی مرکزی چھت پتھر کے بڑے بڑے ستونوں پر کھڑی ہے۔ مسجد کے مختلف حصوں میں کی جانے والی نقاشی کا انداز تقریباً وہی ہے جو عموماً مغلیہ فن تعمیر کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ مسجد کے وسیع صحن میں ایک بڑا حوض بھی بنایا گیا تھا جسے پانی سے بھرنے کے لیے مسجد کے جنوب مغربی سمت میں ایک کنواں بھی بنوایا گیا تھا جس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ چنیوٹ شہر کے قدیم آثار میں صدیوں پرانا یہ مندر بھی ہے جسے بڑا مندر کہا جاتا ہے۔ چنیوٹ میں رشد و ہدایت کے چراغ روشن کرنے والے جن اولیاء اکرام کا تذکرہ اس شہر کی تاریخ میں ملتا ہے ان میں ایک نام حضرت سید شیخ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ جی یہ ہمارے بزرگ ہیں سید اسماعیل بخاری، جو کہ آج سے تقریباً 450-500 سال پہلے اوج شریف سے ادھر تشریف لائے تھے۔ کافی اقوام جو ہیں وہ ان کے کہنے پہ اور ان کی تعلیمات پہ مسلمان ہوئی، جن میں مشہور اقوام جو ہیں وہ چدرڑ، سیال، بٹی، کھرل، یہ قومیں جو ہیں آپ کے مریدین میں شامل ہیں۔ حضرت شیخ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت برہان الدین المعروف شاہ برہان رحمۃ اللہ علیہ بھی چنیوٹ کے معروف بزرگان دین میں شمار ہوتے ہیں، جن کا مزار عقیدت کے مخصوص رنگ میں اسی فن کی عکاسی کرتا ہے جو اس شہر کے ہنرمندوں کا خاصہ تھا۔ چنیوٹی کاریگری کا ایک روپ یہ بھی ہے، اسے انلے کہا جاتا ہے۔ لکڑی میں انلے کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، مثلا اگر سیپیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر انہیں ایک خاص ڈیزائن کے مطابق لکڑی میں جڑ دیا جائے تو یہ مدر آف پرل ووڈ انلے کہلائے گا۔ لکڑیوں میں سیپیوں کا ڈیزائن بناتے ہوئے کاریگر کو بہت دھیان سے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ ضرب لگ جائے تو سیپیوں کے ٹوٹنے سے کاریگر کی محنت اور پیسہ دونوں ضائع ہو سکتے ہیں۔ لکڑی کے فرنیچر میں انلے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یعنی ایک لکڑی میں دوسری لکڑی سے بنائے ہوئے ڈیزائن جڑنا۔ چنیوٹ میں ہر قسم کا فرنیچر مکمل طور پر تیار ہو کر شہر کی اس بڑی مارکیٹ میں آتا ہے جو کہ شاہراہ قائد اعظم پر واقع ہے۔
چنیوڑ میں 2 اقسام کا فرنیچر فروخت ہوتا ہے، فرنش اور ان فرنش۔ جن لوگوں کو فوری طور پر فرنیچر کی ضرورت ہوتی ہے وہ فرنش فرنیچر خریدتے ہیں اور اکثر ڈیلر حضرات ان فرنش فرنیچر بھی خریدتے ہیں۔ محدود وسائل اور کاریگروں کے لیے تربیت کے مناسب مواقع نہ ہونے کے باوجود چنیوٹ کا فرنیچر ملکی اور عالمی سطح پر اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس چنیوڑ کے اندر زیادہ تر چنیوٹی فرنیچر جو ڈیزائن ہے وہ زیادہ تر لیٹسٹ ڈیزائن ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس ٹائم ہم دبئی، کویت اور قطر، مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، اور کینیڈا اور امریکہ، اور جو ہمارا سب سے زیادہ ڈیمانڈ والا کنٹری ہے اٹلی، اس کو ہم لوگ سپلائی کر رہے ہیں۔ فرنیچر کے بڑے بڑے شو رومز کے درمیان کہیں کہیں ایسی دکانیں بھی نظر آ جاتی ہیں جن میں سجی لکڑی کی بنی خوبصورت آرائشی اشیاء بھی دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں۔ چنیوٹ کی شناخت کا ہر حوالہ معتبر ہے، چاہے وہ اس کے باکمال کاریگر ہیں یا تاریخ و ثقافت کے نقوش، یا پھر وہ گیت جن کا ہر بول اس شہر کی محبت میں ڈوب کر لکھا گیا اور محبت کے اسی میٹھے درد میں ڈوب کر گایا گیا۔ شہر چنیوٹ سونا سونیاں نے گلیاں چار چنڈایا عاشقاں چنا دیاں ملیاں شہر چنیوٹ سونا سونیاں نے گلیاں چار چنڈایا عاشقاں چنا دیاں ملیاں چنا دیاں ملیاں ایتھے پھر دین حیدری ملنگ سجنا میرا شہر چنیوٹ دلا جنگ سجنا میرا شہر چنیوٹ دلا جنگ سجنا آجا پیار دا سکھاواں